ہو، سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو، کہاں مجھے لاوارث چھوڑے جا رہے ہو۔ وہ خاتون نہیں تھی بلکہ وہ حنظلہ سے کہتی ہے ڈرو مت، جاؤ اللہ حافظ، اگر صحیح سلامت لوٹے تو غازی کی بیوی، اور شہید ہو گئے تو شہید کی بیوہ۔ وہ خاتون تھی خواہشات کو جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کیا تھا، ان کی کل کائنات رسول اللہ کی رضا تھی۔ وہ حنظلہ چلے تو گئے، جانتے ہو میرے عزیزو کتنی گھائی گھائی میں، کتنی جلد بازی میں گھر سے نکلے، کتنی تیزی سے یہ گھر سے نکلے، میدان جنگ میں شریک ہو گئے۔ جنگ کے میدان کی بات کر رہا ہوں، احد کے میدان میں گھمسان کی جنگ ہوئی، شام کے وقت 70 صحابہ کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ جنگ ایسی ہے جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئیں، شہید ہو گئے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے پورے پیٹ پھاڑ دیے گئے تھے۔ وہ جنگ احد بڑی سخت تھی، وہی شام ہے جنگ احد کی۔ خبر یہ ملی کہ حنظلہ بھی اس میں شہید ہو گئے۔ ایک رات کا دولہ، ایک دولہ نہیں اور بھی ذکر کرتا ہوں، شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد صحابہ جب سب کی لاشیں جمع کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ صحابہ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ حنظلہ کی لاش کہاں ہے؟ میرے آقا نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور کہا فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے جو شہید ہو جاتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، اس کے انہی کپڑوں میں اسے دفن کیا جاتا ہے، یہ اس کی عزت کے ساتھ، یہ اس کے احترام کے ساتھ۔ یہ عام لوگ ہوں گے جن کے کپڑے اتارے جائیں گے اور سفید کپڑے میں بھیجا جائے گا، شہید کو نہیں۔ شہید جن کپڑوں میں انتقال کیا ہے انہی کپڑوں میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کا الگ لباس نہیں، اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ روح نکلنے کے بعد ناپاکی آ گئی ہو اس کو پاک کیا جائے۔ ارے شہید تو خون کے ساتھ پاک ہو چکا ہے، اسے غسل نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرشتے غسل کیوں دے رہے حنظلہ کو، وہ شہید ہو گئے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ موت کا غسل نہیں ہے، جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو، حنظلہ اس وقت اپنے گھر سے نکلا تھا جب اس پر غسل واجب ہو چکا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ رات میں بستر پر گزار رہا تھا، غسل واجب ہو چکا تھا، لیکن حنظلہ کی اس محبت پر قربان اتنی دیر بھی گھر میں نہیں رکا کہ نہانے میں دیر نہ ہو جائے، میرے آقا کی جماعت سے پیچھے نہ ہو جاؤ۔ خواہشات کو میرے آقا کے قدموں پر لا کر رکھ دیا، دیر نہ ہو جائے، نہانے میں وقت لگ جائے گا، کہیں رسول اللہ کی صفوں سے پیچھے نہ ہو جاؤں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ایک اور نوجوان صحابی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان کو شادی کرنی تھی اور کوئی لڑکی دیتا نہیں تھا، کالے رنگ کے تھے، حضور کے پاس آئے، کہا کہ آقا آپ کہہ دیں تو کوئی لڑکی دے دے۔ سب کو پتا تھا کہ ہر مرض کا مداوا اسی دربار پر ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور بھیجا تو حضور نے ایک ایسے گھر بھیجا، انصار صحابی کے گھر، جن کی بیٹی مدینے کی خوبصورت لڑکی ہے اور یہ رنگ میں کالے ہیں، اور یہ نوجوان صحابی کالے رنگ کے صحابی انصاری صحابی کے گھر گئے، شوہر بیوی بیٹھے تھے، بیٹی گھر کے اندر تھی، شوہر بیوی باہر ملے، اس نوجوان نے سلام کیا اور کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس لیے؟ کہا آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اوپر سے نیچے دیکھا، کوئی ماں کوئی باپ اپنی بیٹی کو دے تو دیکھتے ہیں نا داماد کیسا ہو، دیکھا یہ تو کالے رنگ کا اور ہماری بیٹی سب سے خوبصورت، لیکن تھے وہ صحابہ تھے، ساتھ میں انسانی فطرت کا ایک تقاضا بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم خود رسول اللہ سے بات کر لیں گے، آپ جاؤ واپس۔ اس نوجوان صحابی نے، کالے رنگ کے صحابی نے کچھ بھی برا نہیں مانا، اس لیے کہ وہ کہتے مجھے تو عادت تھی، روز لوگ ریجیکٹ کرتے ہی تھے، کچھ نہیں لگا، وہ جا رہے تھے واپس۔ لیکن اس حدیث میں منظر نظر آتا ہے اس نوجوان لڑکی کا، گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی باہر آئی، ماں باپ سے پوچھتی ہے ابا کون آیا تھا؟ باپ نے کہا ایک نوجوان آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ بیٹی نے پوچھا کیا کہنے؟
کہا تیرے نکاح کا پیغام لے کر. بیٹی نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم نے ٹال دیا، ہم خود بات کر لیں گے. بیٹی جلال میں کہتی ابا آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے آنے والے کا رنگ دیکھا، بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا. دیکھا کہ بھیجنے والا تاجدار کائنات ہے. ایمان اس کا نام ہے. میں راضی ہوں اگر رسول اللہ نے فرمایا. اس بیٹی نے تو دیکھا بھی نہیں کون نوجوان آیا تھا. ماں باپ سے کہا میں راضی ہوں، اللہ کے نبی نے کہا ہے، میری ساری خواہشات مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہیں. ماں باپ کہنے لگے بیٹی خطا ہو گئی ہم سے، خطا ہو گئی ہم سے، ہم نے تاخیر کر دی حضور کے فرمان کو قبول کرنے میں. دوڑے دوڑے آئے. وہ نوجوان کالے رنگ کے صحابی ابھی حضور کے پاس سنا ہی رہے تھے کہ آقا ان لوگوں نے ایسا کہا ہے. دوڑ کر کے پیچھے سے یہ ماں باپ دونوں بھی آ گئے. حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے آقا معاف کر دیں، سرکار معاف کر دیں. ہم نے صرف اور صرف اس لیے ان کو واپس بھیجا تھا کہ بالمشافہ آپ سے بات کر لیں، مگر ہماری بیٹی نے ہمارے ایمان کو بڑھا دیا. ہماری بیٹی نے بتایا ایمان کیا ہے. حضور کی بات پر اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دینا یہ ایمان ہے. حضور سے وہ عرض کرتے ہیں کہ آقا حاضر ہے بیٹی اور آپ جس سے چاہے نکاح کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور جانتے ہو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس صحابی سے کہا کہ جاؤ شادی کا سامان لے آؤ، نکاح کر دیا جائے گا. ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ان کو پیسے بھی دیے گئے. ان کو صحابہ نے مال دیا کہ شادی کے اخراجات جو بھی ہیں سامان لے کر کے آؤ. وہ گئے ہیں. یہ دولہا ہے آج مدینے کا، بازار میں گیا ہے بڑے تاؤ سے، بڑے چاؤ سے، خوشیوں سے کہ آج مجھے میرے جہیز کے لیے سامان خریدنے ہیں، گھر سجانا ہے، دلہن لا رہا ہوں مدینے کی سب سے حسین لڑکی. اور اس کے بعد بازار میں خریدنے کے لیے گیا تھا، تب اس کے کانوں میں یہ آواز آئی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ تعالی. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد میں نکلو، مشرکین کا حملہ ہو گیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ عبداللہ اسود کالے رنگ کے صحابی جو شادی کا سامان خرید رہے تھے، اچانک تلوار خریدنے لگ گئے، نیزہ خریدنے لگ گئے، بھالا خریدنے لگ گئے، زرہ خرید لیا، گھوڑا خرید لیا، ارے جتنا مال تھا سب سامان جنگ خرید لیا. پیسہ کچھ بھی نہیں بچایا. یہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ جنگ کا تھوڑا سامان لے لوں، بچا کے رکھوں، واپس آؤں گا تو شادی کا سامان. کون دیکھا ہے شادی؟ میرے آقا نے فرمایا ہے تو سب جنگ کا سامان خریدو، سارا سامان. انہوں نے زندگی میں کبھی گھوڑے کو نہیں، گھوڑے سواری نہیں کی تھی، اتنے غریب تھے. آج چاہ تھی کہ رسول اللہ کی فوج میں جانا ہے، گھوڑا بھی خریدو، نیزہ بھی خریدو، حتیٰ کہ زرہ جو کہتے ہیں لوہے کا لباس وہ بھی انہوں نے خریدا، لوہے کی ٹوپی جس سے جالیوں سے چہرہ ڈھانک لیا جاتا ہے وہ بھی خرید لی. جتنا مال تھا سب خرید لیا اور پورے لباس میں ملبوس ہو کر سیدھے میدان جنگ میں. صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں اور بطل جلیل اس بہادر کو تاریخ نے بتایا ہے وہ ایسا لڑتے ہوئے صفوں کی صفیں چیر رہے تھے. مدینے والے پہچان نہیں رہے تھے آیا کون ہے یہ، صفوں کی صفیں درہم برہم کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں دور سے دیکھ کر کے صحابہ سے کہتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آگے سے پیچھے سے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، جوش بھرا ہوا ہے، جوش بھرا ہوا ہے، یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، کہیں سے آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کی کالی کالی کوہنیوں سے میں جانتا ہوں اس کی آج شادی تھی. یہ عبداللہ اسود ہے، اس کی کوہنیاں بتا رہی ہیں. حضور پاک نے مسکرا کر کے دیکھا اور کہا اس کو تو شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ تو شہادت کے سامان خرید لایا. اور اس کے بعد ہوا کہ شام ہونے سے پہلے میرے عزیزوں وہ عبداللہ اسود جنگ میں مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے میدان میں آئے. جب لاشیں پڑی ہوئی تھی جہاں عبداللہ اسود کی لاش تھی، حضور زمین پر بیٹھ گئے اور اس نوجوان کے سر سے زرہ کو اٹھایا
اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اور سر اپنی گود میں رکھ لیا، ان کے چہرے سے گرد کو دھول کو صاف کیا، اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں کچھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھا دیا۔ ان لوگوں کے لیے آیت ہے۔ صحابہ عش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبداللہ کیا قسمت ہے تیری، شہادت بھی پایا تو بعد میں رسول اللہ کی گود بھی پا لیا۔ عزیزان گرامی وقار